ایویڈنس یا شہادت کے ذریعے سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. کوسچن آف لا ایسا سوال ہے جس کا جواب قانون کی کسی بھی کتاب میں موجود ہے. سو ایسا سوال جس کا جواب قانون کی کسی بھی کتاب میں موجود ہو وہ کوسچن آف لا ہوگا. مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں تھوڑی بہت انگلش بولوں. So question of law is a question which has been answered by law itself. ایسا سوال جس کا جواب قانون کی کسی بھی کتاب میں موجود ہو وہ question of law. اور ایسا سوال جس کا جواب قانون کی کسی کتاب میں موجود نہیں وہ question of fact. مثلا what is the punishment of murder? یا چوری کی سزا کیا؟ یا ضمانت قبل از گرفتاری مجسٹریٹ صاحب لے سکتے ہیں یا صرف سیشن جج ہی لے سکتا ہے؟ ایسے تمام سوالات جن کا جواب قانون کی کسی کتاب میں موجود ہو وہ کوسچن آف لا ہوتا ہے. لا کو ایویڈنس کے ذریعے سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے اس کے متعلق تفتیش کرتے ہوئے ایویڈنس کلیکٹ نہیں کرنی. لا از آلریڈی پروف. اب باقی رہ جاتے ہیں کوسچن آف فیکٹ. کوسچن آف فیکٹ آر ٹو بی پروف اور ڈس پروف تھرو ایویڈنس. کوسچن آف فیکٹ جو ہیں حقائق و واقعات جو ہیں ان کو شہادت کے ذریعے سے عدالت میں ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام حقائق کو تمام فیکٹس کو ایویڈنس کے ذریعے سے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں. کچھ ایسے فیکٹس ہوتے ہیں, ایک تو کوسچن آف لا ہو کے ان کو ایویڈنس نہیں دیتی. آپ کو کبھی کسی مقدمہ میں کھڑے ہو کر یہ ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں کہ پاکستان میں چوری کرنا جرم ہے اور اس کی سزا 379 بی پی سی کے تحت یہ ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو ایویڈنس. آپ کا کام کلیکشن آف ایویڈنس ہے pertaining to facts of حقائق کے مطابق. اور اس میں بھی کیا تمام حقائق کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے؟ آنسر اس کو کچھ یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں, ایسے حقائق ہوتے ہیں زمینی جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جو یونیورسل ٹروتھ ہیں ان کو بھی ایویڈنس کے ذریعے سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پر ہم دونوں حکلا استغاثہ بھی اور حکلا صفائی بھی ہم عدالت کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب والا اس پہ آپ جوڈیشل نوٹس دے لیجیے. اب ایک نیا لفظ میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں, جوڈیشل نوٹس. اس کا کراس ریفرنس اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قانون شہادت آرڈر 111, 112, 113 وہ کون سے فیکٹس ہیں جن کو ایویڈنس کے ذریعے سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. سو اگر کسی مقدمہ میں یہ سوال رائز ہوتا ہے کہ کیا لاہور صوبہ پنجاب میں واقع ہے یا صوبہ سندھ میں واقع ہے تو اس کو ایویڈنس کے ذریعے سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوسچن آف فیکٹ, لیکن یہ یونیورسل ٹروتھ ہے اور عدالتیں جو ہیں وہ اس پہ اپنا نالج خود استعمال کریں. جنرل پرنسپل یہ ہے جج کسی مقدمہ کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنا ذاتی نالج استعمال نہیں کر سکتا, لیکن ایسے زمینی حقائق, ایسے یونیورسل ٹروتھ اس پہ جج جو ہے وہ مجبور ہے, پابند ہے, قانون نے اس کو پابند کر دیا ہے کہ وہ اپنا نالج استعمال کرے گا. سو ایک کوسچن آف لا ہو گیا, ایک کوسچن آف فیکٹ ہو گیا, ایک یونیورسل ٹروتھ ہو گئے. باقی جو فیکٹس ہیں ان کو عدالت میں ایویڈنس کے ذریعے سے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹوٹل 166 آرٹیکلز ہیں. ہم ان کو سیکشنز نہیں کہتے, آرٹیکلز کہتے ہیں. قانون شہادت آرڈر 1984 اور وہ ہارڈلی 2-3 لائنز کے آرٹیکلز ہیں. سو میرا ایک بہت مخلصانہ مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ایک دفعہ آدھا گھنٹہ لگے گا اس سارے کو ذرا گو تھرو کر لیجیے. اس سے آپ کو بہت معاونت ملے گی اس اسکیم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ پریکٹیکلی پولیس آفیسرز صرف وہ دفعات پڑھتے ہیں جن کا روز ان کے ساتھ
इंटरेक्शन या सामना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 166 आर्टिकल्स पढ़ लेंगे तो आपको खुद अपने अंदर एक मजीद कॉन्फिडेंस जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अब आइए एविडेंस की काइंड्स के। बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ एविडेंस। शहादत की बेसिक एग्जाम दो, एक तहरीरी शहादत और दूसरी दस्तावेजी शहादत। एक ज़बानी शहादत और दूसरी तहरीरी या दस्तावेजी शहादत। ऑरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और आर्टिकल 2 जो है कानून शहादत ऑर्डर का, उसके अंदर इन दोनों की डेफिनेशंस दी। बाकी जितनी काइंड्स हैं वो सारी की सारी सब काइंड्स हैं। बेसिकली देयर आर टू काइंड्स, वर्बल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की फर्दर दो काइंड्स, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। फिलहाल ये समझिए कि अगर आप असल दस्तावेज को पेश करते हैं तो प्राइमरी एविडेंस है, और अगर असल दस्तावेज किसी वजह से पेश नहीं कर सकते, उसकी फोटो कॉपी पेश करते हैं, तो वो सेकेंडरी एविडेंस। सो बेसिक काइंड्स को टच करते हुए नंबर 1 ऑरल एविडेंस, नंबर 2 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या लोग, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ज़बानी शहादत के जरिए से हम सारे फैक्ट्स को अदालत में साबित कर सकते हैं या नहीं? कौन सा फैक्ट ऐसा होगा जो ज़बानी शहादत से साबित नहीं होगा? Is applicable on verbal evidence, ज़बानी शहादत पर भी अप्लाई करता है, तहरीरी शहादत पर भी अप्लाई करता है, वाक़याती शहादत पर भी अप्लाई करता है। रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस जो आपको अदालतों से या हमसे गिरा है, वो बेसिकली रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस में कहीं कमी रह जाती है। सो बेस्ट अवेलेबल एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टी। जिस तरह हम कहते हैं आर्टिकल 71 में है that verbal evidence in all the cases must be direct evidence, यानी सुनी सुनाई शहादत कोई शहादत नहीं होती। जनरल प्रिंसिपल यही है, जिसने कोई वक़्फ़ा खुद देखा है, गोली की आवाज खुद सुनी है, जो हमारे 5 हवासे हमसा हैं, 5 सेंसेस हैं, उससे कोई भी फैक्ट खुद परसीव किया है किसी गवाह ने, तो सिर्फ उसकी गवाही काबिल कबूल होगी। अगर कोई आगे कहता है मुझे मेरे भाई ने बताया था कि मेरे भाई ने देखा है फलां ने फलां को कत्ल किया था, तो इसे हम हियरसे एविडेंस कहते हैं। और हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस। ये लॉ क्यों है? ये बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। ये बेस्ट एविडेंस उस शख्स की है जिसने खुद कोई वक़्फ़ा होता है। इसी तरह अगर कोई चीज तहरीरी तौर पर मौजूद हो तो इस बात को जरा क्लियर कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर करके। अगर कोई कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो, कोई चीज तहरीरी तौर पर हो, उसको ज़बानी शहादत के जरिए से साबित नहीं किया जा सकता। इस एक बात को छोड़ते हुए कंटेंट्स ऑफ एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑल द रिमेनिंग फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय ऑरल एविडेंस। तमाम के तमाम हक़ाइक़ ज़बानी शहादत के जरिए से साबित किए जा सकते हैं। कोई अगर चीज साबित नहीं की जा सकती तो वो कंटेंट्स ऑफ इट है। और ये लॉ क्यों है? ये भी रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस की वजह से। ये अदालत कहती है कि बेस्ट एविडेंस वो है कि वो डॉक्यूमेंट को मेरे सामने जज कहता है। इस एक बात को छोड़ते हुए ऑल द रिमेनिंग फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय ऑरल एविडेंस।
یہ بات میں اپنی کلیئر کر سکتا ہوں؟ اوکے. پیج نمبر 2، یہ میں فوٹو کاپی آپ کے لیے لاہور سے کروا کے لایا ہوں. پیج نمبر 2 پہ ذرا آرٹیکل 70 دیکھ لیجیے. اس میں بیسیکلی پہلے جو 3-4 پیجز ہیں یہ قانون شہادت آرڈر کے وہ آرٹیکلز ہیں جو میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سے. Of facts by oral evidence. All facts except the contents of document may be proved by oral evidence. تمام حقائق ماسوائے contents of a document وہ زبانی شہادت کے ذریعے سے ثابت کیے جا سکتے ہیں. سو تعزیرات پاکستان کے سارے offenses وہ زبانی شہادت کے ذریعے سے ثابت کیے جا سکتے ہیں. 2 لوگ آتے ہیں قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہمارے سامنے اس نے قتل کیا، سزائے موت ہو جاتی. سو ایک کو یہ بات ذہن سے نکال دیجیے گا کہ تحریری شہادت کوئی زیادہ بڑی قسم کی چیز ہے اور زبانی شہادت کوئی چھوٹی چیز ہے. All the facts 302 murder may be proved by oral evidence. So all the facts may be proved by oral evidence. تحریری دستاویز کی ضرورت نہیں. ہاں contents of a document اگر ہے تو وہ جو ہے یعنی پوسٹ مارٹم اگر ہوا ہے تو ڈاکٹر آ کے وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو عدالت میں ایکسیڈنٹ کر. رائٹ. پھر اگلا سوال زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ ایسے کوشچن آنسر کر لیں. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے تو کسی بھی جرم ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہے؟ منیمم 2. اوکے. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کس طرح کر لیتے ہیں اس کو اس کوشچن کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا. ہمارا لا آف ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ جہاں قرآن نے یا سنت نے یا اسلامی انجنکشنز نے قرآن نے اسلامی انجنکشنز نے منیمم گواہوں کی تعداد مقرر کر دی ہے. یعنی حد کا اگر آپ نے کیس کرنا ہے تو 4 گواہوں کی ضرورت ہے یا 2 گواہوں کی ضرورت ہے. اس کو علیحدہ چھوڑتے ہوئے باقی فیوچر بزنس ٹرانزیکشن جہاں وہ کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کی گواہی ہو یا 1 آدمی اور 2 خواتین کی گواہی ہو. All the remaining facts may be proved by the evidence of one man or one woman. میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں. جہاں قرآن نے اسلام نے منیمم تعداد مقرر کر دی کہ 4 گواہ ہو یا 2 گواہ ہو یعنی حد کے کیسز کو باہر نکال دیجیے. اور کوئی تحریری معاہدہ اگر ہوا ہے جس پہ 2 لوگوں کے سائن ہونے ہیں ان کو اگر علیحدہ نکال دیں. all the remaining facts یا یوں کر لیجیے پاکستان پینل کوڈ کے سارے offenses صرف 1 آدمی یا اینڈ بھی کہہ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں one woman it is sufficient evidence. اس نے کہہ دیا آپ کو 2 گواہوں کی ضرورت ہے. پہلے اس کو کلیئر کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیں نا یا آپ مجھے بنا لیں گے یا میں آپ کو بنا لوں گا. سو all the facts کیوں اصرار کرتے ہیں مدعی کو آپ کہ 161 پہ بیانوں کے لیے 2 گواہ لے کر آؤ؟ ہوتا ہے نا اس طرح سے 2 گواہ لے کر آؤ. کیوں ہوتا ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ اگر ایک
نے کی ہوئی ہے پرانے سینئر میں, تو اسی کو لکیر کا فقیر مان کے ہی ہم نے چلنا ہے. سو or future obligations, if reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women, so that one may remind the other if necessary, and evidence shall be led accordingly. And now here is the catch. یہ اب ساری عمر تفتیش کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں بات رہی کرو. In all other matters, پاکستان پینل کوڈ کے کوئی بھی سیکشن, ڈکیتی, چوری, مرڈر, the code may accept or act on the testimony of 1 man or 1 woman. So یہ وہ تب نے شہادت آرڈر ہے, میں خود کو اپنی دفعہ آپ کے سامنے لایا ہوں. آپ مجھے کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہادت آرڈر سامنے پڑا ہے کہ منیمم کسی کو ثابت کرنے کے لیے آفینس کو 2 پاؤنڈ. سو اس بات کو پلیز پورے کر سے اسے نکال دیجیے. ایکچولی ہم لوگ بلیم گیم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پولیس ٹھیک نہیں ہے, آپ کہتے ہیں وکیل ٹھیک نہیں ہے, ججز جو ہے وہ بری کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ کتنے تفتیشی افسران ہیں پاکستان میں جن کے تھانوں میں یہ قانون شہادت آرڈر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, یا انہوں نے کبھی کھول کے دیکھا ہوگا. انفارچونیٹلی نہیں ہے نا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. سو ہم لوگ جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. سو کائنڈلی اس کو یہ 15 روپے کا بیر ایکٹ آ جاتا ہے وداؤٹ کمنٹری. اس کا اردو ورژن اویلیبل ہے. اس کو پڑھنے کے لیے 30 منٹ سے زیادہ نہیں چاہیے. تو کائنڈلی اگر اس کو آپ سال میں ایک دفعہ میموری ریفریش کر لیں تو کیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. کون شخص شہادت دے سکتا ہے؟ میری مراد عمر سے. منیمم کتنی عمر ہونی چاہیے تو گواہ جو ہے اس کی گواہی عدالت میں وہ تسلیم کرے گی. پہلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, ایک منٹ کہیے کیا 18 سال. اوکے ٹھیک. آپ جی عمر نہیں ہوتی, صرف ٹیسٹ یہ ہے whether he can understand the questions put to him and whether he can give the rational answers. یعنی کیا وہ عدالت کے سوالات کو سمجھ سکتا ہے اور اس کے شعوری جوابات دینے کی اہلیت رکھتا ہے. اگر رکھتا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول ہے. سو بچے کی گواہی بھی قابل قبول ہے. اور اگر بچے کی گواہی ہوتی ہے تو لا یہ کہتا ہے, میں ذرا ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں, میرے پاس ٹائم کم ہے, تو لا یہ کہتا ہے کہ اس بچے کا پہلے ٹیسٹ ہو. سو جج ایک چھوٹی سی انکوائری کرتا ہے, اس سے ڈفرنٹ کوسچن پٹ کرتا ہے. تمہارا کیا نام ہے, کس کلر کے کپڑے پہنے ہیں, تمہاری برتھ ڈے کب ہوتی ہے, آپ کیا دن ہے, کس لیے آئے ہو, تمہارے دوستوں کا نام کیا ہے, کس اسکول میں پڑھتے ہو, اور اس کے جوابات لکھتا ہے. اور اس کے بعد جج لکھتا ہے کہ میں سرٹیفائی کرتا ہوں کہ یہ عدالتی کوسچن کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور اس کے شعوری جوابات دے رہا ہے. اور اس کے بعد اس کی گواہی لکھنا شروع کرتا ہے اور اس کی گواہی قابل قبول گواہی ہے. سو اگر کسی انسیڈنٹ میں, کسی مرڈر کیس میں 18 سال کا آدمی آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو آپ کو پھر تفتیش کر ہی نہیں سکیں گے. سو ایک عورت کی گواہی کافی, ایک آدمی کی گواہی کافی, اور اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. I will stop here for 1 minute. اور آپ کے ذہن میں جو کوسچن ابھی تک میں نے جتنا بھی ڈسکس کیا ہے, جو کوسچنز ہیں آپ مجھے تب مدعی کا, کیونکہ مدعی ہے نا تو وہ گواہی دے رہا ہے تو کافی.
لیکن آپ جیسے کوئی ایکسپیریمنٹ تو کرے، کوئی تفتیش کر کے چلان 14 دن میں جمع تو کروائے اور اس پہ رکھے صرف مدعی کو. اور اگر آپ کو اس بات کا علم ہے کہ قانون شہادت آرڈر کیا کہہ رہے ہیں تو آپ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے بھی لڑ پڑیں گے، آپ جج سے بھی جا کے لڑ پڑیں گے، سرکاری وکیل کو بھی کنوینس کر لیں گے کہ ون ایویڈنس از سفیشینٹ. مدعی خود بھی تو ہوا ہے. مدعی کہتا ہے میرے گھر سے بھی سائیکل چوری ہوگی، میں اکیلا رہتا ہوں اس اپارٹمنٹ میں. تو آپ پروسیڈ نہیں کریں گے، لوگ وہاں لے کر آؤ. سو کائنڈلی میں نے آپ کو شروع میں بات کی ہے کہ امپروومنٹ کی، آپ کو عمر میں میرے سے پڑھے ہیں، تجربے میں میرے سے پڑھے ہیں، امپروومنٹ کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے. اور علم کے متعلق تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارا کھویا ہوا حصہ ہے. سو نئی چیزیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ان کو ضرور اپلائی کریں. اب آئیے، اب یہ لا آپ کے سامنے ہے، ایویڈنس آف ون مین اور ون وومن از سفیشینٹ. ایک عورت جاتے ہیں کہ وہ کہتی ہے میری پوریاں کام بات کو اٹھا کے لے گئی ہے، اس کی ایویڈنس سفیشینٹ ہے. 173 کے تحت رپورٹ بنا کے آپ اس کو کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن میں بھجوائیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا کیس کو ایپلیکیشن سے آگے نہیں جاتا ہے کہ کے علاوہ آپ نے اس میں گواہی کیوں نہیں رکھی. اگر آپ کنوینس ہیں میری بات سے، آپ اگر کنوینس ہیں میری بات سے تو میرا مسئلہ حل ہوگا، پھر آپ پروسیکیوشن اور سے خود ہی لڑیں گے. آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا نا. ہمیں تو لگتا ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے. نہیں، کورٹ اس قانون شہادت آرڈر کو مان. As the court may consider appropriate, the court may allow to be produced any evidence that may have become available because of modern devices or techniques. اس کا آسان اردو ترجمہ یہ ہے کہ ویڈیو کیسٹس، آڈیو کیسٹس، ایس ایم ایس، سی ڈیز، ڈی وی ڈیز، ای میلز یا اور جو ماڈرن ٹیکنیک، فیکس، یہ ساری چیزوں کو بھی عدالت اگر سمجھے تو وہ بطور شہادت کے اڈاپٹ کر سکتی ہے. بہت کم لوگوں کو، بہت کم لائرز کو، بہت کم ججز کو، مجھے لا آف ایویڈنس ایکچولی پڑھاتے ہوئے 25 سال ہو گئے، بہت کم ججز کو بھی، میرے بچے اب ججز ہیں، بہت کم ججز اور لائرز کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ آڈیو کیسٹس اور ویڈیو کیسٹس اس کو استعمال کس طرح سے کرنا. اور بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کون سی کائنڈ کی ایویڈنس ہے. یہ دستاویزی شہادت کی ایک کائنڈ ہے. آڈیو کیسٹس اینڈ ویڈیو کیسٹس. اور یہ بذات خود انویزیبل ایویڈنس نہیں ہوتی. یہ بات اگر میں آپ کو کلیئر کر سکا تو میں سمجھوں گا میرا آج بہت بڑا کام ہو گیا. آپ ویڈیو کیسٹ یا آڈیو کیسٹ پر کسی کو سزا نہیں دلوا سکتے جب تک کہ وہ ویڈیو بنانے والا وہ خود عدالت میں نہ آئے اور اگر ایگزامینیشن ان چیف ریکارڈ نہ کروائے، یعنی قسم اٹھائے، بیان دے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، یہ اس دن بنی تھی اور اس میں کوئی کیمرہ ٹرک، ایڈیشن، ڈیلیشن انوالو نہیں ہے، میری کسٹڈی میں نہیں ہے اور انٹیکٹ رہی ہے. اور اس کے بعد دوسرے وکیل صاحب اس پر جرا کریں گے اور اس جرا کے بعد عدالت اس ویڈیو یا آڈیو کیسٹ جو ہے وہ اس کو آڈیو کس طرح ثابت کرتا ہے؟ آڈیو میں اس پہ وکیل تھا. اس میں طاہر عالم صاحب جو اس وقت ایس ایس پی اسلام آباد ہیں، وہ لاہور میں ایس ایچ او اقبال ٹاؤن تھے اور وہ ظفر خان اور خالہ فاروقی کا ویڈیو اسکینڈر کیس ہے. آپ نے جو سینئر لوگ ہیں اس کیس میں طاہر عالم صاحب تو دہی تھے اور انہوں نے کہا کہ میں گشت کر رہا تھا، ایک گاڑی مشکوک حالت میں کھڑی تھی. ایک تو مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ گاڑی مشکوک حالت میں کیسے کھڑی ہو سکتی ہے. گاڑی کھڑی ہونے کا ایک ہی طریقہ 4 کلو پہ کھڑی ہوتی ہے، لیکن بھارت کو ایک آدمی اپنے
مسلمان ہے کہ جھوٹ غلط میں گڑی. میں نے 550 میں قبضہ میں لی, 550 میں قبضہ میں لینے کے بعد تلاشی لی, وہاں ویڈیو کیسٹ تھی, میں تھانے لے گیا. تھانے میں جس طرح انہوں نے پہلے سے جو VCR لگا کے رکھا ہوا تھا, وہاں میں نے ویڈیو لگائی اور وہاں وہ یہ لوگ سنا کر رہے تھے اور میں نے کہا اس کا پرچہ. ہم سیشن جج لاہور کی عدالت میں پٹ پٹ کے مر گئے کہ یہ ویڈیو کیسٹ ایک مووی ہے صرف. اور میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ جناب میں ایک مووی دیکھ کر آیا ہوں, سلطان آئی نے مصطفیٰ قریشی کو قتل کر دیا, 302 کا پرچہ دے دے, تو آپ 302 کا پرچہ دے دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ میں نے خود دیکھی ہے مووی ہے, اس میں بلڈ بھی نکل رہا تھا, اس میں کچھ چیزیں بھی آ رہی تھی اور اس میں ڈیڈ باڈی بھی پڑی ہوئی تھی, سلطان رہی تھی, تو کیوں نہیں کریں گے؟ تو وہ ایک مووی ہے. لیکن سیشن جج صاحب نے ہماری بات نہیں سنی. ہائی کورٹ پٹ مار کے واپسی ہماری مانی گئی. سپریم کورٹ میں محمد فرید خان صاحب تھے, ان کی جو رپورٹڈ ججمنٹ ہے, انہوں نے ہمارے اس سے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈاکومنٹ ہے, ہیئر سے ڈاکومنٹ ہے, ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہیئر سے ہوتی ہے. میں کاغذ پر لکھ کر دے دوں محمد منشا نے محمد اکرم کو قتل کیا ہے تو یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو جائے گی. سو بات یہ ڈاکومنٹ کس نے پرپیئر کیا, وہ کدھر ہے؟ اس پہ ایک بے شمار چیزیں تھی کہ تاریخ و وقت وقوع کدھر ہے. FIR کبھی تاریخ و وقت وقوع کے بغیر بھی ہوئی ہے. اس اور ٹیریٹوریل جورسڈکشن کدھر ہے؟ کیسے پتہ لگا ہمارا ٹاؤن کے SHO کو اختیار ہوگا انویسٹیگیٹ کرنے کا جبکہ پتہ ہی نہیں ویڈیو کیسٹ سندھ میں بنی ہے کہ انگلینڈ میں بنی ہے, اگر بل پر سچا مان بھی لیا جائے. سو الٹیمیٹلی طاہر عالم صاحب کو میں نے کہا تھا, میں نے یہ بندے چھڑوا دینے. الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے سب کو صحیح کیا. سو اگر طاہر عالم صاحب اس کو اس وقت پتا ہوتا ہے یہ ڈاکومنٹ ہے, اور ایک ڈاکومنٹ پروو کرنے کے لیے کس نے ڈاکومنٹ پرپیئر کیا اس کا آنا ضروری ہے. جس طرح ڈاکٹر جو ہے پوسٹ مارٹم کر کے تو خالی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں لکھواتا, وہ خود آ کر کہتا ہے کہ میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. اور فنگر پرنٹ ایکسپرٹ, ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ, وہ آ کے خود اپنا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. سو ویڈیو اور آڈیو کیسٹ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہیں, قابل قبول شہادت ہے 164 کے تحت, لیکن اس کو قابل قبول بنانے کے لیے تفتیشی افسران صاحب نے جس نے ویڈیو یا آڈیو بنائی ہے اس کو بطور فٹنس ضرور رکھنا ہے, اور 161 کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کے شک کا فائدہ ملزم کو کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ اگر 99 قاتل جو ڈکے بری ہو جائیں تو قانون کہتا ہے یہ کوئی لاس نہیں ہے. لاس اس دن ہو جائے گا جس دن کوئی بے گناہ پھانسی لگ گیا. اس وجہ سے ساری دنیا کے جورسٹ, پروفیسر, لائرز, ججز وہ اس بات پہ متفق ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ از رائٹ آف ڈاؤٹ. یہ کام آپ کے لیے مشکل ہے, خاصا کے لیے مشکل ہے, لیکن یہ ساری دنیا کا قانون ہے کہ 100% ثابت کریں گے کرمنل کیس میں, ناٹ ان سیول کیس, کرمنل کیس میں تو پھر ثابت. اوکے, ایک کوسچن آیا ہے میرے پاس 16.6 accomplice, اس کو آپ نے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. آرٹیکل 129 illustration B for what? میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. آرٹیکل 16 ریڈ ریڈنگ ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. آرٹیکل 129 مثال نمبر B, illustration B. Article, Article 16 یہ کہتا ہے, مجھے پتا نہیں تھا کوشچن ہے, میں نے اس پر سے کاپی نہیں ہے, میں زبانی بتا دیتا ہوں. آرٹیکل 16 یہ کہتا ہے کہ جو شریک جرم ہے, اکمپلیس کو اردو میں کہتے ہیں شریک جرم, جو شریک جرم ہے وہ اپنے ساتھی ملزم کے خلاف گواہی دینے کا اہل ہوتا ہے, ما سوائے حدود
کے حد کے کیس میں اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، اور جو پنشمنٹ عدالت دے گی کوئی اور تائیدی شہادت نہ بھی ہو۔ تائیدی شہادت کو سمجھتے ہیں؟ تائیدی شہادت، سپورٹنگ ایویڈنس۔ سپورٹنگ ایویڈنس یہ ہے، آپ ایک ملزم کو پکڑتے ہیں خدائی کے کہنے پر جس سے میرے بھائی کو قتل کیا، اس کے پاس سے خون اور چھری برآمد ہو جاتی ہے اس کے گھر سے، وہ بلڈ ٹیلی کر جاتا ہے مقتول کے بلڈ سے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی سپورٹنگ ایویڈنس ہے۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں تائیدی شہادت۔ سو آرٹیکل 16 یہ کہتا ہے، بہت خطرناک لا ہے، کہ تائیدی شہادت کے بغیر بھی اس کی گواہی پر ساتھی ملزمان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ یعنی وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص عدالت میں جائے اور یہ کہے کہ جناب میں تھا، میرے ساتھ زید، عمر اور بکر تھے، ہم نے سنہری بینک میں ڈکیتی کی اور ڈکیتی کے لیے ایک کار چھینی، اس کے بعد ہم نے اپنے اپنے پیسے علیحدہ کیے، ایک پولیس والے کو قتل کیا اور زید، عمر اور بکر میرے ساتھ، یہ اگر وہ بیان دے دے عدالت میں، لا یہ کہتا ہے، آرٹیکل 16 یہ کہتا ہے کہ عدالت زید، عمر اور بکر کو سزائے موت دے سکتی ہے، اور یہ پنشمنٹ لیگل ہوگی۔ پہلے تو یہاں تک اگر بات کری رہا جائے کمپلیس کی یا شریک جرم کی یا سلطانی گواہ کی، یہاں تک کوئی کوئسچن ہے؟ سر سلطانی گواہ کیا سزا؟ بھٹو کو سلطانی گواہ کے کہنے پر سزائے موت ہوئی تھی اس ملک کے پرائم منسٹر کو، تو بعد میں مہینے کے بعد سپریم کورٹ نے سلطانی گواہ کو بھی سزائے موت۔ تو سلطانی گواہ کو کیا فائدہ ہوا؟ سلطانی گواہ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، اور 90% کیسز میں سلطانی گواہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ پروسیکیوشن یا اسٹیٹ یا استغاثہ یا پولیس وہ یہ سمجھتی ہے کہ بجائے اس کے چار ڈاکو جو ہیں وہ بچ جائیں تو ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، 3 کو تو پکڑ کے سزا دلوائیں۔ یہ سلطانی گواہ کا سارے کا سارا کانسیپٹ ہے۔ تو سلطانی گواہ میں کسی تائیدی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو میں بہت تیز تو نہیں جا رہا، سلطانی گواہ کے لا کو آپ نے آئسولیٹ الگ کر کے نہیں پڑھنا یا سمجھنا یا اپلائی کرنا، پھر آپ کو میرے سے چلا ہوگا۔ اس کے ساتھ آرٹیکل 129 السٹریشن بی، وہ یہ السٹریشن کا لا یہ کہتا ہے کہ اگر تائیدی شہادت نہ ہو تو عدالت یہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ سلطانی گواہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے، یعنی بظاہر کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے۔ آرٹیکل 16 کہتا ہے کسی تائیدی شہادت کی ضرورت نہیں، 129 السٹریشن بی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تائیدی شہادت نہ ہو تو کورٹ یا جج یہ سمجھ سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ سمجھے گا، یہ سمجھ سکتا ہے، ورڈ میں لکھا ہوا ہے۔ The court may presume that he is not a trustworthy person، وہ قابل اعتماد بندہ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بے شمار کیسز ہیں۔ ابھی آپ کے کمانڈنٹ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی کہ کیس لا اسٹڈی بھی آپ کو کچھ ہے فالو کروائیں گے، وہ بڑا ضروری ہے۔ ہم لوگ وکیل کو کیس لا پڑھ کے آتے ہیں، سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ، ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ، لیکن آپ لوگوں کو نہیں پڑھایا جاتا، بات کرنے کے لیے آپ سے ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے بے شمار فیصلے ہیں کہ 3 وجوہات ہیں سلطانی گواہ کو قابل یقین نہ ماننے کی۔ نمبر 1، ایڈمیٹڈلی وہ مجرم ہوتا ہے، اس نے جرم کیا ہے، شریک جرم ہے، اس نے پہلے ہی قانون کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے تو وہ سلطانی گواہ بنا ہے نا، سو ہی از ناٹ اے گڈ مین کریکٹر، ایک وجہ ہوگی۔ دوسری وجہ، اس کو ہوپ ہوتی ہے عدالت سے معافی ملنے کی،
تو لہذا ہو سکتا ہے وہ اپنا رول اس جرم میں وہ کم سے کم کر لے اور دوسرے کا رول زیادہ سے زیادہ کر لے. کسی کو پتا ہے انکلپیٹری سٹیٹمنٹ یا ایکسکلپیٹری سٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یا انکلپیٹری کنفیشن یا ایکسکلپیٹری کنفیشن کیا ہوتا ہے؟ اوکے میں بتا دیتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن کسی کو سمجھ آ جائے. کنفیشن جو اقبال جرم ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اس کو مجھ میں نہیں پتا اس کی اردو کیا ہے. ایک ہوتا ہے انکلپیٹری، ایک ہوتا ہے ایکسکلپیٹری. ایکسکلپیٹری یہ ہے اپنے آپ کو باہر نکالنا، یعنی میں زید اور بکر قتل کرنے گئے، میں گاڑی میں بیٹھا رہا، زید اور بکر اترے، ایک گولی زید نے ماری، ایک بکر نے ماری، پھر ہم واپس آ گئے. یہ ہے ایکسکلپیٹری کنفیشن. ایک ہے انکلپیٹری کنفیشن، وہ یہ ہے میں زید اور بکر ہم قتل کرنے گئے، ایک گولی میں نے ماری، ایک زید نے ماری، ایک بکر نے ماری. یہ ہے انکلپیٹری کنفیشن. دونوں میں فرق سمجھ آتا ہے؟ ٹھیک. سو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ چونکہ اس کو معافی کی امید ہے سلطانی گواہ کو، لہذا خطرہ ہے کہ وہ کہیں ایکسکلپیٹری سٹیٹمنٹ نہ کہانی کو توڑ نہ. اور تیسری وجہ وہ بڑی خوبصورت سپریم کورٹ بتاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ کرمنل بہت ہی پیٹ بڑا آدمی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں. یہ بہت ہی ایک تو ہوتا ہے گھٹیا آدمی، یہ گھٹیا کا بھی تو 3rd ڈگری لیول ہے. یعنی پہلے تو اس نے ساتھی پرزمان کے خلاف مل کے جرم کیا. اب کرمنلز کے اپنے بھی کوئی ایتھکس ہوتے ہوں گے، یہ ان ایتھکس پر بھی پورا نہیں اترا. پہلے اس کے ساتھ مل کے جرم کیا اور اب ان کو ان کے خلاف گواہی دے کے ان کو سزا دلوانے چل پڑا ہے. یہ بالکل ہی بے شمار آتی ہیں، لہذا اس پہ تائیدی شہادت ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہے سلطانی گواہ آرٹیکل 16 اینڈ along with 129 illustration B. Any question? ضابطۂ فوجداری کی کوئی شک وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو پابند نہیں کرتی کہ شناخت پریڈ ضرور کروائی جائے. ایسی کوئی پرکے کسی قانون میں نہیں، نہ قانون شہادت میں نہ ضابطۂ فوجداری. لیکن شناخت پریڈ کروائی جا سکتی ہے، اور شناخت پریڈ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ جیل میں ہوتی ہے، جوڈیشل لا. اور شناخت پریڈ میں ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. جتنی شناخت پریڈ میں آپ ڈیلے کریں گے اس کی ویلیو اتنی ہی کم ہوتی چلی جائے گی. شناخت پریڈ مجسٹریٹ صاحب کی سپرویژن میں، اور مجسٹریٹ کا کام یہ ہے کہ ایک اگر ملزم ہے تو اس کے ساتھ جو انوسینٹ معصوم لوگ ہیں جیل میں انڈر ٹرائل پرزنر ہے یا اس مقدمے سے تعلق نہیں، 9 سے 11 تک کی ریشو ہے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں میں لکھی ہوئی ہے. یعنی ایک ملزم ہے تو اس کو 9, 10, 11 اتنے لوگوں میں مکس کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور پھر خدائی کو کیا ہوا کہا جاتا ہے، اس میں سے شناخت. اور مجسٹریٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی نشان، کوئی تل، کوئی کٹ، کوئی ایسا نشان کسی ایک ملزم کے چہرے پر ہے تو وہ اس کو مفل کرے، لپیٹے، اور باقی سب کا بھی اتنا حصہ جو ہے وہ لپیٹے، تاکہ پولیس جو ہے وہ گواہ کو یہ نہ کہہ سکے کہ تم نے وہ دل والے بندے کو شناخت کرنا ہے، وہ تمہارا ایکچوئل ملزم ہے. اور شناخت پریڈ کی بہت زیادہ ایویڈینشیل ویلیو نہیں ہوتی. یعنی اگر اس نے شناخت کر لی ہے تو ضروری نہیں اب اس کو سزا ہی ہوگی، جسٹ چانس بھی ہوگا. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، اور ڈیلے ہو جاتی ہے
बात का अभी लाहौर में जो 2 एमपीओ की इबादत गाहों पे मॉडल टाउन गढ़ी चौक में इंसिडेंट हुए, 2 लोग मौके से पकड़े गए, ना उनका नाम एफआईआर में है, जो नाम तो नहीं था, मौके में पकड़े गए, लेकिन फौरन शनाख्त परेड होनी चाहिए थी, वो फिजिकल रिमांड पे सीआईए वाले ले गए और आज महीना होने को है। अब जो वो शनाख्त परेड होगी उसकी वैल्यू वो नहीं होगी और फिर गिला होगा पुलिस को और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि सुप्रीम कोर्ट ने मनावा वाले भी बरी कर दिए, मैरियट वाले भी बरी कर दिए, दादा साहब वाले भी बरी कर दिए, अलीफ वाले भी बरी कर दिए। तो शनाख्त परेड दोनों में अभी तक नहीं हुई। पता सारे अफसरों को है शनाख्त परेड में डिले नहीं होनी चाहिए, तो फिर इस डिले का जिम्मेदार वो फिर कौन है? वो ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट को नहीं, वकील भी नहीं। सो शनाख्त परेड की लगता है तो ये सवाल 155 रिफ्रेशिंग मेमोरी, अपनी याददाश्त को ताजा करना। इसको पढ़ने की जरूरत है या मैं जवानी उर्दू में बता दी? ओके, ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी। देखिए, सारी चीजें जब आप जबानी गवाही देने जाते हैं, सारी चीजें आपको जबानी याद नहीं रह सकती। एक तफ्तीश आपने 5 साल पहले की थी और 5 साल बाद जो है वो आपकी ट्रांसफर हो गई, आपको अदालत ने बुला लिया और अदालत में जरा ने वकील साहब ने आपसे पूछा किस सरकारी गाड़ी पर गए थे, साथ कितने पुलिस मुलाजिम थे, कितने बजे थाने से रवाना हो रहे, कितने बजे रिकवरी की, कितने बजे वापस आए। अब आपने 500 तफ्तीशें की थी, कैसे याद रहेगा? उसमें जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जहां गलती करते हैं तफ्तीशी अफसरान, वो अदालत के बाहर खड़े होकर कोई छोटी सी पर्ची बना लेते या अपने हाथ पे तरीके वगैरह लिख लेते हैं। कानून इसकी इजाजत नहीं। कानून कहता है कि गवाही देते हुए आप अपनी मेमोरी को, आप अपनी याददाश्त को ताजा कर सकते हैं किसी ऐसी दस्तावेज से जो एट द टाइम ऑफ अकरेंस बनी हो, हुए के वक्त बनी हो, ट्रांजैक्शन के वक्त बनी हो, या इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजैक्शन, यानी आपकी जिंदगी उसमें आ जाए। ठीक, सो जरा करते हुए अगर वकील सफाई आपसे पूछे, अब मैं आपको टिप देने लगा हूं, मेरा काम आज बहुत मुश्किल है, आपका काम बड़ा आसान है, मेरा काम भी मुश्किल है। मेरा काम इसलिए मुश्किल है, मैंने 25 साल ये सिखाया है कि पुलिस अगर पकड़ ले तो बचाना किस तरह से। सो मैंने ज्यादातर केसेस भी जो है वो डिफेंस साइड की, और आज मैं मेरी ड्यूटी ये रही है कि मैं आपको आगे ये बताऊं कि फसाना किस तरह से है बता रहे। सो मेरा काम जरा मुश्किल। जब भी जरा करते हुए वकील सफाई आपसे कोई सवाल पूछे, और वो हमारा तरीकेकार होता है, हम बड़ा नॉर्मल करके देख के कागज पूछ लेते हैं कि अच्छा गाड़ी नंबर क्या थी, कितने बजे रवाना हुए थे, अच्छा आपने याददाश्त करके जिंदगी देख। जो अच्छा समझदार तफ्तीशी होगा वो कभी मेमोरी में रिफ्रेश नहीं करेगा। वो क्या करेगा? ना उसको वकील मजबूर कर सकता है, ना उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मजबूर कर सकता है तफ्तीशी। आप लोगों को अपने इख्तियारात का इल्म ही नहीं, आपके पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है। सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस दिए बगैर जमानत नहीं ले सकती। आप 169 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अपना बंदा पकड़ा हुआ आधे घंटे में विदाउट नोटिस आप उसको बरी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सो ये तो हम लोग लॉयर्स आपस में बैठ के बार रूम में पास कर कहते हैं कि शुक्र करो पुलिस वाले को अपनी पावर नहीं पता है। तो आपके पास जो पावर्स है वो बहुत ज्यादा है। जब भी कोई वकील आपको जरा के दौरान ये कहे कि मेमोरी रिफ्रेश कर ले, अच्छा तफ्तीशी ऑफिसर, और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एएसपी, कोई जान तो नहीं, एएसपी साहब, एएसपी कभी अच्छा तफ्तीशी नहीं होता, क्योंकि उसके पास
تجربہ نہیں ہوتا. ہر چیز کا آلٹرنیٹو ہے, 3 چیزوں کا آلٹرنیٹو نہیں ہوا کرتا. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا آلٹرنیٹو نہیں ہوتا, ایک پیرنٹس کا آلٹرنیٹو نہیں ہوتا, اور ایک تجربے کا آلٹرنیٹو نہیں ہوتا. باقی ہر چیز کا متبادل ہے. سو بیسیکلی جو اے ایس پی ہوگا, وہ رمدے صاحب, جسٹس رمدے صاحب کہا کرتے ہیں کوئی تفتیش ڈرافٹ کرانی ہے تو پی ایس پی افسر کو دے دو. جو پرانا روایتی سب انسپیکٹر, اسے آپ کہیں کہ تم میموری ریفریش کر لو, پتہ نہیں میں کرتا. کیوں نہیں وہ کرتا؟ اے ایس پی کو کہیں میموری ریفریش کر لو, کہتا ہے اچھا بتا دوں. جب بھی آپ میموری کو ریفریش کریں گے تو دوسری پارٹی, ملزم پارٹی, جس کا پہلے کوئی حق نہیں ہے ضمنیوں پہ, وہ ضمنی نہیں دیکھ سکتا. جس ضمنی سے آپ نے اپنی میموری کو ریفریش کر لیا, اس کا رائٹ بن جائے گا, اسی وقت وہ آپ سے ضمنی پکڑ لے گا, لاؤ مجھے دکھاؤ, اور چیک کرے گا کہ وہ چیز وہاں لکھی ہوئی ہے یا نہیں. سو آپ کی ضمنی اس کے ہاتھ میں جائے. سو یہ میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں, کبھی میموری ریفریش نہ کریں. انہیں کہیں مجھے یاد نہیں ہے, یہ بات آپ کو کمیونیکیٹ کر پائیں گے نہیں انشاءاللہ. سو میموری کو ریفریش نہیں کرنا. اور اس میں سے دیکھ لیجئے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دوسری پارٹی کا رائٹ بن جائے گا. یہ 3 آرٹیکلز ہیں جو ریفریشنگ میموری سے متعلق ہے. آرٹیکل 157 کہتا ہے رائٹ آف ایڈورس پارٹی. ایڈورس پارٹی کا مطلب ہے مخالف پارٹی. مخالف پارٹی آپ کی کون ہے؟ ملزم, اس کا وکیل. As to writing used to refresh memory, any writing ضمنی سمیت, any writing referred to under the provisions of the 2 last preceding articles must be produced and shown to the adverse party if he requires it. Such party may, if it is cross-examine the witness thereupon. یعنی جو ہی آپ نے اپنی میموری کو ریفریش کیا, ضمنی گولی, تو دوسرا وکیل اگر سے آنا ہے وہ اسی وقت آپ سے ضمنی پکڑ لے گا, اور پھر آپ ہنس کے, کیونکہ اس میں زندگی میں کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو اس کی نالج میں نہیں آتی. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. ہمارے پاس جب کلائنٹ آتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں بھائی بارو اور اسٹیل زندگی لے کر آؤ. وہ کہتا ہے نہیں جناب, تو تفتیشی صاحب نے تاریخ رکھی ہے. ہم اسے کہتے ہیں نہیں پھر زندگی لے کر آؤ. وہ کہتا ہے نہیں ملتی, اس کیس میں نہیں ملتی. ہم اسے کہتے ہیں نہیں تمہیں مل جائے گی, تم لے کر آؤ, ایس پی کے آفس سے مل جائے گی. آپ کو بھی پتا کیسے ملتی ہے, مجھے بھی پتا کیسے ملتی ہے. 1 ہفتے کے بعد وہ پوری زندگی لا کے ہمیں دے دیتا ہے, اور اچھا ٹرائل لائر جو ہے زندگی کے بغیر مقدمہ نہیں کرتا. زندگیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں, سرکاری وکیل کو بھی پتا ہے ہمارے پاس ہے, جج کو بھی پتا ہے ہمارے پاس ہے, لیکن زندگی کو یوز نہیں کر سکتے. سامنے پڑی ہوتی ہے, بعض کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, انہوں نے زندگی کہاں سے لی. غلام مانی سلیمی صاحب سے فوجداری کے بہت مشہور وکیل, ان کو ایک دفعہ کہا کہ زندگیاں کہاں سے لی ہیں. انہوں نے کہا اپنی فائل بند کر دی. انہوں نے کہا میں نے چوری کی, میں نے چوری کی ہے, پہلے میں نے تم کو پتا چلا. جج بھی خاموش ہو گیا, سرکاری وکیل بھی خاموش ہو گیا. لیکن ہم زندگیوں کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ نے میموری کو ریفریش کر لیا تو پھر ہم زندگیوں کو استعمال کر لیں گے. پھر کھول کے ہمارے سامنے لیگلی طور پر آ جائے. یہ بات ہے. تو اپنی میموری کو کبھی ریفریش نہیں کرنا. ٹھیک, اب آئیے ایک اور جرا کے وقت جو ہتھیار آپ کے مخالف وکیل کے پاس ہوتا ہے جب آپ گواہی دیتے ہیں اور وہ آپ پر جرا کرتا ہے, اس کو کراس ایگزامینیشن آپ سمجھتے ہیں, سارے کراس ایگزامینیشن کرتا ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ لیڈنگ کوسچن. کتنے لوگوں کو علم ہے کہ لیڈنگ کوسچن کیا ہوتا ہے, کب پوچھا جا سکتا ہے اور کب نہیں پوچھا جا سکتا؟ تاکہ مجھے آسانی ہونا, میں نے کہاں سے بات شروع کر دی. اور جس میں جواب کا اشارہ پوشیدہ ہو اس کو ہم لیڈنگ کوسچن کہتے ہیں. میں اس سے بھی آسان کر کے بتا دیتا ہوں. ایسا سوال جس کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا
دیا جا سکتا ہو وہ لیڈنگ کوسچن. یعنی اگر میں ذرا کرتے ہوئے گواہ سے پوچھوں آپ کیا کام کرتے تو یہ ایک سمپل کوسچن ہے, اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا. اگر میں گواہ سے یہ پوچھوں کیا یہ بات درست ہے کہ آپ یونیورسٹی کے طالب علم تو یہ لیڈنگ کوسچن. اگر میں گواہ سے یہ پوچھوں کیا یہ بات درست ہے پچھلے سال اینٹی کرپشن پولیس نے ریڈ کر کے رنگے ہاتھوں آپ کو پکڑا, کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کو پروموشن نہیں ملی, کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کی ACRs خراب ہے, یہاں تک بات سب کو کلیئر ہے؟ اوکے, یہ 3 آرٹیکلز ہیں ٹوٹل قانون شہادت آرڈر میں, تو تینوں کی فوٹو کاپی آپ کے سامنے ہے. اگلے پیج پر یہ ہے when leading question must not be asked. Leading question must not, if objected to by the adverse party, be asked in examination in chief or re-examination except the permission of the court. یعنی جب بیان کروانا ہے اپنے گواہ, سرکاری وکیل نے آپ کا بیان کروانا ہے تو وہ لیڈنگ کوسچن نہیں پوٹ کر سکتا. یہ بات نہ سمجھا پائے نہیں, اپنے گواہ سے لیڈنگ کوسچن نہیں کرنا یا مخالف گواہ سے کرنا. یعنی اگر میرا میں استخاصہ وکیل ہوں, سرکاری وکیل ہوں فرض کی, اور ایک گواہ اور میں اس سے لیڈنگ کوسچن کرنا شروع کروں, یعنی میں اس سے پہلا سوال پوچھوں کیا یہ بات درست ہے یہ 13 جنوری 2005 کا واقعہ ہے. لیڈنگ کوسچن may be asked in cross examination. یعنی جرا میں لیڈنگ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے. یہ ایک ایسا نفسیاتی حربہ ہے جس میں گواہ بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی اور ہم اپنا کام بیچنے سے دکھاتے. سو جب وکیل, میں یہ بات بتانے لگا ہوں اگر کسی ایک چھوٹی میں سمجھا پایا میں سمجھوں گا میرا لاہور سے آنا پورا ہو. جب وکیل آپ سے سوال کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کرے کیا یہ بات درست ہے تو فوراً چوکس ہو جائیے کہ اب میں لیڈنگ کوسچن کی ضرورت آنے لگا, کیونکہ پھر آپ کے فرشتوں کو بھی وہ پتہ نہیں لگنے دے گا کہ وہ آپ سے کیا بات ہو رہا ہے. مثلا ہمارا ایک عام سی بات ہے کہ 160 منتھ کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے اس پہ گواہ کے نہ سائن ہوتے ہیں نہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے, لیکن عام آدمی نہیں سمجھتا ہے. آپ نے تھانے میں بیٹھ کے بھر لیا سارا کچھ تو ہم اس سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بیان لکھا تھا, یہ بات درست ہے پولیس نے تمہارا بیان لکھا تھا, وہ کہتا ہے ہاں جی, اور یہ بات درست ہے تم نے اس کو اوپر انگوٹھا لگا دیا تھا یا پڑھے لکھے وہ سائن کر دیے تھے, تو وہ عام آدمی نہیں سمجھتا ہے کہ جناب میرا بیان ہے میرا سائن ہے انگوٹھا وہ ہونا ہی ہے نا. سو بیسیکلی لیڈنگ کوسچن کی ضد میں آ گیا. بعد میں کہیں گے کہ اس کا تو اسٹیٹمنٹ جو ہے 161 کرو, اس کا مطلب ہے پہلا فائل پتنی تھی انویسٹیگیشن ہے, سزا نہیں ہو سکتی, فرضی کارروائی کی ہوئی ہے تفتیشی افسر نے. سو اس طریقے سے لیڈنگ کوسچن کر کے ہم لوگ اپنا کام کراتے ہیں. اور ایک جناب لیڈنگ کوسچن سے بہتر ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہوتا, آپ لوگ اس سے بچیے. جو ہی وہ کہنا شروع کرے کیا یہ بات درست ہے تو اپنے اصل موقف کو ذہن میں رکھیے کہ میں نے ایگزامینیشن ان چیف میں کیا کہا تھا اور اب کے وکیل صاحب لاکھوں روپے اپنی اسٹیٹ آ رہے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. لیڈنگ کوسچن کا میں بہت بریفلی آپ کو اپنا ایک کیس 2 منٹ میں 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں. لبرٹی مارکیٹ میں 80s کی بات ہے, 27 رمضان المبارک کو ایک مرڈر ملزمان کی طرف سے, میں وکیل تھا ٹرائی کر. جب بعض وقت ہم جرا تیار کر کے جاتے ہیں لیکن جب گواہ کی دنیا دیکھتے ہیں تو وہ ساری کی ساری جرا کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور وہیں سے ہم نیا کیس بنانا شروع کرتے ہیں. جرا
اچھے بزرگ تھے, داڑھی رکھی ہوئی تھی, ٹوپی پہنی ہوئی تھی, اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھوایا انہوں نے. میں نے اپنے ترجمان سے کہا نے پوچھا کہ دعا موقع پر تھا کیونکہ سچے دعا کو ہم لوگ بہت زیادہ نہیں چاہیے, وہ تو مصیبت ہے, پھانسی کا اندر ہے, اس کو تو فٹافٹ 2 سوال کرتے سائڈ پہ کرتے. سو میں نے پہلا سوال ان سے کیا, اب ذرا غور کیجیے گا, پہلا سوال میں نے کہا جی آپ حاجی کے کس سال حاجی؟ میں نے کہا کچھ لوگ سرکاری خرچ پر حج کرتے ہیں, کچھ اپنا جمع پونجی اکٹھی کر کے حج کرتے ہیں, تو آپ نے جمع پونجی خود اکٹھی کر کے حج کیا ہوگا, یہ لیڈنگ کوسچن آ گیا. میں نے ساری اور اگر آپ نے حج کیا ماشاءاللہ مسلمان ہیں, نماز بھی پڑھتے ہوں گے, کیا جواب آیا؟ وہ تو اپنے آپ کو بتانا چاہ رہا ہے میں بہت اچھا انسان ہوں, عبادت کو جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اینڈ ہی سیڈ کہ جی, اور جو 5 اراکین اسلام ہیں وہ بھی پورے کرتے ہوں گے. اور آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 11 مہینے تمہارے ہیں, 1 مہینہ میرا رمضان المبارک کا, رمضان میں روزے بھی رکھتے ہوں گے جی, اور اعتکاف بھی بیٹھتے ہوں گے جی. اس سال بھی اعتکاف میں بیٹھے تھے جی. سرکاری وکیل صاحب پٹے سارا کچھ ہوا. میں نے کہا میں نے کوئی سوال کرنا ہی نہیں ہے. And he was refuted. تو اگر میں پہلا سوال ہی اسے یہ کرتا, دیکھو نا ایک آدمی کام بیٹھا ہوا ہے, اس 22 رمضان کو ہوا کس نے دیکھ لیا اس نے, ایک آدمی کام بیٹھا ہوا ہے, اس نے 27 رمضان کو ہوا کیسے دیکھ لیا. لیکن یہ لیڈنگ کوسچن تھے, نماز, حج, روزہ, اسلام. اگر میں پہلے سوال یہ پوچھتا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ کام نہیں بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے کا سو آپ دعا کو ایک خاص نفسیاتی طور پر ایک عجیب اس میں لے جاتے ہو, اور آپ اس کو ہاں 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 کہلوا کے ایک ہلکا سا سوال 18 یا 19 وہ تھرو کرتے ہیں, وہ آپ کو نہیں سمجھے. سو جب بھی جرا میں وکیل صاحب وہ آپ کو کیا یہ بات درست ہے پہ شروع کریں, تو یو ہیو ٹو بی ویری کانشیس, چوکس ہو کے کہ اب تو میں میرا کام کر رہا ہوں, اس کی اجازت نہیں. بس اگر آپ سے میں یہ سوال کروں, کیا 3 بجے ایئرپورٹ پر آپ اترے, پھر آپ نے ایک ٹیکسی لی, پھر آپ نے شزان سے روٹی کھائی, پھر آپ اس کے بعد لیبرٹی مارکیٹ چلے گئے, کیا یہ بات درست ہے؟ تو ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایک نہ ہوئی ہو, باقی ہوئی ہو. یہ کمپاؤنڈ کوسچن بن جاتا ہے, کمپاؤنڈ کوسچن کی اجازت نہیں ہوتی. ایکچولی کس شادی کا کہتے ہیں وہ قانون شہادت آرڈر یا کوئی بھی لا جو ہے وہ سارے کا سارا مکمل نہیں ہوتا جب تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں ان کے ساتھ اس کو سپورٹ نہ کیا جائے. مثلا بیل بیفور اریسٹ ہے, ضمانت قبل از گرفتاری, کس سیکشن میں ہے 498, اس میں بیل بیفور اریسٹ کا نام نہیں لکھا ہوا. چلان خبر کہاں سے آیا, سی آر پی سی میں تو 173 کی رپورٹ ہے. سو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ جو کمانڈنٹ صاحب جو ہے وہ ہی از ویری مچ کنسرن, اور وہ فوٹو کاپیز میرے چیمبر سے انہوں نے لاہور سے بھی منگوائی, اور کچھ بکس میں نے ان کو سجیسٹ کی. تو وہ میرا خیال ہے آپ کو کیس لا اسٹڈی وہ بہت ضروری ہے. میں نے ان کو ایک اور بات ہے, ہر آدمی سمجھتا ہے میں مکمل ہوں, امپروومنٹ کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے. اب کیا حرج ہے, آپ سب نے لا نہیں کیا ہو تو کیا حرج ہے ایک لا گریجویٹ کو یہ اپوائنٹ کر کے پولیس اسٹیشن میں کیوں نہیں بنا سکتے؟ ایک لا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ محرر جو ایف آئی آر درج کرتا ہے اس کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہوتا میں جو لفظ لکھ رہا ہوں وہ لفظ سپریم کورٹ کا ایک وقت آئے گا کہ سارا فل بینچ بیٹھا ہوا ڈکشنری کھول کھول کے اس لفظ کے میننگ تلاش کر رہا ہوگا, اس کا فرشتوں کو بھی علم نہیں. سو کائنڈلی جب تک کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی یہ گلا مجھے اور آپ کو رہے گا, اللہ سے قریب کر دے گا. ایک اور بات, آپ ایف آئی آر جب بھی لکھتے ہیں اس کو ذرا
لے لیجئے گا میری اس بات کو اور فرض کر لیجئے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کے پاس میرا چیمبر کے نمبر ہے، ای میل ایڈریس ہے، آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی سائٹیشن آپ کو بھجوا دوں جو بات میں کہنے لگا ہوں۔ 302 کا مقدمہ بے شمار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے کولیگز، میں کولیگ ہی کہتا ہوں، پولیس والوں کو اس لیے کہ سچی بات ہے، لائرز اور کا ہمارا بڑا سوال ہوتا ہے پولیس والوں کے ساتھ۔ جو کولیگ یہاں بیٹھے ہوئے 302 کا جب پرچہ درج کرتے ہیں تو وجہ ابلاغ آپ لوگ لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ وجہ ابلاغ لکھنی ضروری ہوتی ہے؟ پاکستان کی 100% میں سے 99% میں وجہ ابلاغ لکھی ہوتی ہے۔ مجھے 2 منٹ سے دے دیجیے، میں آپ کو بھی بتا دوں ضروری ہے کہ ضروری نہیں۔ وجہ ابلاغ جس کو اردو میں محرک کہتے ہیں اور انگلش میں موٹیو کہتے ہیں، اور پورا وقوع جب لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں کہ وجہ ابلاغ یہ ہے ہماری زمینوں میں دشمنی، وجہ ابلاغ یہ ہے کہ آج سے 3 دن پہلے جھگڑا ہوا، اور وجہ ابلاغ کے بغیر تو پیچھے آگے چلتا ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اگین پلیز پرج کر ذہن سے نکال دیجیے کہ وجہ ابلاغ ایف آئی آر میں لکھنی ضروری ہوتی ہے۔ موٹیو، محرک، یہ انٹرنل ایکٹ ہوتا ہے۔ ایکٹ کی 2 کائنڈز ہوتی ہیں، ایکسٹرنل ایکٹ اینڈ انٹرنل ایکٹ۔ سوچنا انٹرنل ایکٹ ہوتا ہے، اسپیکنگ ایکسٹرنل ایکٹ ہوتا ہے۔ وجہ ابلاغ ہمیشہ قاتل کے اندر ہوتی ہے۔ پرچہ تو کوئی بھی درج کروا سکتا ہے۔ میں ابھی اگر موٹر وے کے واپس لاہور جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا تو میں پرچہ درج کروا سکتا ہوں۔ میں وجہ ابلاغ کہاں سے لے کر آؤں گا؟ میں تو یہی کہوں گا جی میں سیالہ سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا اس نے اس کو قتل کیا، میں نے میرے ڈرائیور نے میں نے پکڑ کے اس کو قابو کر لیا تھا، پرچہ درج کیا ہے۔ میں وجہ ابلاغ کہاں سے لاؤں گا؟ مجھے نہ قاتل کا نام پتا ہے، نہ مقتول کا نام پتا ہے، نہ رشتہ داری پتی ہے۔ تو یہ والی بات کہنا کہ وجہ ابلاغ کتنا ضروری ہوتا ہے، it is absolutely incorrect، غلط پرسپشن ہے۔ اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے یہ کہتے ہیں کہ وجہ ابلاغ لکھنا ضروری نہیں ہے، اور اگر تم نے وجہ ابلاغ لکھ دی اور ثابت نہ کر سکے تو اس کا فائدہ ملزم کو جائے گا۔ میں پھر بیان کرتا ہوں، وجہ ابلاغ لکھنا ضروری نہیں۔ اگر ایکٹ ثابت ہو رہا ہے، قتل ثابت ہو رہا ہے، وجہ ابلاغ کہیں بھاڑ میں، ہمیں کیا وجہ ابلاغ کیا ہے؟ ہم ہمارے پاس مجھے 2 ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں اس کیس کو پرائیویٹ کورٹ کے ساتھ مارا۔ وجہ ابلاغ میں کیوں لاؤں، کہاں سے لاؤں؟ کون سا کمپیوٹر ہے جو وجہ ابلاغ بتائے گا؟ لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر وجہ ابلاغ ایف آئی آر میں لکھ دی اور ثابت نہ کر سکے تو پھر اس کا فائدہ ملزم ہے۔ اب اس بات کے بعد میں نے تو اپنی زندگی میں جتنی 302 کی ایف آئی آر ڈرافٹ کر کے دی ہے مدعی کو، میں تو وجہ ابلاغ کبھی نہیں لکھتا۔ وہ جو بک ہے سلیکٹ رولنگ، اس پہ اگر آپ کنٹینٹ پہ جائیں گے تو 3 پیجز ہے موٹیو۔ اس موٹیو کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ it is not necessary to prove the motive, but if motive is introduced, then prosecution and istiqasa must prove it, and if prosecution fails to prove the motive, then benefit shall be given to the accused. So وہ تفتیشی افراد کو وہ والی سائٹیشن ضرور لکھوا دیجیے۔ سو یہ کچھ چیزیں غلط عام ہیں۔ مجھے تو کبھی موقع ملا یا دوبارہ ان لوگوں نے بلایا، میں آپ کو بتاؤں گا، ہم تو ایف آئی آر ہی غلط لکھتے ہیں۔ کبھی ایف آئی آر پڑھے، وہ لگتا ہے کہ ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی تھی اور وہ جو ہے مووی بنا رہا تھا۔ نہیں، ابھی میں اور آپ یہاں ہیں، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اگر ابھی فائرنگ شروع ہو جائے گی میں سے آپ لوگوں کو آپ ادھر چلے جائیں گے۔ وہ باقاعدہ مدعی بتاتا ہے کہ اتنے بجے کا واقعہ تھا، میں جا رہا تھا، میرے ساتھ فلاں لوگ تھے،
6 آدمیوں نے فائرنگ شروع کی. پہلا فائر چلا, وہ گولی بائیں پکی پہ لگی. دوسرا چلا, ان پٹی سے گزرتے چلی گئی. تیسرا لگا, وہ اس کے جناب دائیں بازو کو چھوٹی ہوئی چلی گئی. چوتھا فائر ہوا, وہ اس کے پاؤں کے گھٹنے کو لیفٹ سائڈ پہ اندر کی طرف لگی. چھٹا فائر ہوا. پھر اگر تم وہاں ویڈیو بنا رہے تھے, دنیا کا کوئی ہیومن مائنڈ جو ہے وہ اس کو کنونس کرے گا. اور ایف آئی آر میں ہم اتنا تفصیل میں چلے جاتے ہیں, اتنا تفصیل میں چلے جاتے ہیں. ایک تو دیکھتے یہ ایف آئی آر کافی ہے میرے نزدیک, جو کہ جی میرے بھائی کو فلاں فلاں نے 3 بڑے قتل. یہ ایف آئی آر کافی ہے. میں رات سویا ہوا تھا, صبح اٹھا میرا بھائی. It is complete. It is not last information report. It is first information report. Collection of evidence کو بھی ہونی ہے. تفتیش کا مطلب ہی یہ ہے. یہ تفتیش کا مطلب سمجھ لیجیے گا. میں نے اگر فرض کیا 10,000 لوگوں پولیس افسر کو جرا کی ہوگی, میرا ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے کہ آپ کتنے ایسے تفتیشی ہیں. تفتیش کا مطلب عدالت کو بتانا. اور آپ بلیو کریں گے 99% آفیسرز نے اس کا جواب نہیں دیا. تفتیش کا وہ کہتے ہیں کہ تفتیش ہوتی ہے وقوع ہو جائے, اس کے بعد ملزم کو پکڑنا, ملزم کے خلاف شہادتیں اکٹھی کرنا, اور اس کے بعد ریکوری کرنا اور چلان بنانا. ناٹ ایٹ آل. انویسٹیگیشن یا تفتیش کا مطلب ہے کلیکشن آف ایویڈنس. اگینسٹ دی اکیوز بھی کہہ رہا ہوں, ملزم کے خلاف بھی کہہ رہا ہوں. اس کے حق میں جو شہادت ہے وہ بھی اکٹھی کرنی ہے, اور اس کے خلاف جو شہادت ہے وہ بھی اکٹھی کرنی ہے. فار آنورڈ ٹرانسمیشن ٹو دی کورٹ. دوسری جو چیز ہم پکڑتے ہیں, آپ نے لکھ دیا میری تفتیش میں بے گناہ پایا گیا. ہم جا کے عدالت کو ایکسپلائن کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ تفتیشی افسر صاحب یہ جج بننے ہیں. بھئی گناہ گار ثابت کرنا یا بے گناہ ثابت کرنا تو عدالت کا کام ہے. یہ تو یہ خانہ نمبر 3 میں رکھا ہے یا خانہ نمبر 2 میں رکھا ہے. یہ کیوں کہہ دیا کہ جناب میری تفتیش میں بے گناہ پایا گیا. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں میری تفتیش میں بے گناہ پایا گیا, آپ خانہ نمبر 2 میں ویسے اس کو رکھ سکتے ہیں. یہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکس ہیں جو انویسٹیگیشن میں آپ کے کام آئیں گے, تو میں اس کو ٹیک سب کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ اس سے کنوینس ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور ایک اور بات, یہ جو گاؤں وغیرہ میں تفتیش آرٹی ہوتی ہے, قرآن میں تفتیش ہوگی, نیام ایریا مسجد میں بیٹھ کے ہوگی. سپریم کورٹ کہتی ہے تفتیش جو ہے ضابطۂ فوجداری کے تحت کرو, CRPC کے تحت کرو, ایویڈنس ایکٹ کے تحت کرو. یہ نیام یا قسم میں تفتیش کیسے ہوگی؟ کلیکشن آف ایویڈنس کرنی ہے آپ نے, وہ ملزم کے حق میں جاتی ہے, ملزم کے خلاف جاتی ہے. ایک اور بات میں کوئکلی بتا دوں, 161 کا بیان آپ لکھتے ہیں گواہوں کا, ٹھیک. 161 کا بیان تحریر کرنا ضروری ہوتا ہے یا ضروری نہیں ہوتا؟ ضروری ہوتا ہے. اب اگین فرض کر لیجیے گا, میں تو کہنے لگا ہوں ٹھیک کہنے لگا ہوں, اور اگر آپ کو اس میں فردر گائیڈنس چاہیے ہو میں حاضر ہوں. میں آپ کو ریلیونٹ لا بتا دوں گا, بس لکھیے ریلیونٹ لا 265 سی ذرا لکھیے, ضابطۂ فوجداری کا 265 سی ضابطۂ فوجداری کا. 161 کا بھی ٹیکسٹ ضرور جا کے پڑھ لیجیے. 161 میں آپ کے پاس اختیار ہے کہ زبانی اس کو تفتیش کریں یا تحریری کریں, آپ کے پاس اختیار ہے. یعنی آپ زبانی بھی کر سکتے ہیں 161 کے تحت, اور تحریری بھی کر سکتے ہیں. اور 265 سی میں لکھا ہے کہ وہ ملزم کا ٹرائل شروع ہونے سے پہلے اس کو کچھ کاپیز عدالت کی طرف سے دی جاتی ہیں. FIR کی کاپی, 173 کی رپورٹ کی کاپی, پوسٹ مارٹم کی کاپی, 164 کا بیان ہوا ہے اس کی کاپی, اینڈ اس میں لکھا ہوا ہے all the statements recorded under 161. یعنی 161 کے تحت جتنی اسٹیٹمنٹ اس نے ریکارڈ کی ہیں
یعنی اگر آپ نے گاؤں میں تفتیش کر رہے ہیں 35 لوگ ادھر سے آگے 35 لوگ ادھر سے آگے، آپ نے 35 161 کے بیان لکھ لیے اور جب تلنگانہ بنایا، جب 173 کی رپورٹ بنائی، چلان بنایا، اس میں آپ نے رکھے 4 گواہ، 31 کو غیر ضروری کر دیا، اچھا وکیل ہوگا وہ سب سے پہلی درخواست دے گا کہ 161 کے تحت جتنے سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئے ہیں اس کی کاپی مجھے دی جائے، اسی وقت سے آپ کا کیس آگا۔ I could not have the bات سمجھا پائیں گے، آپ کے پاس اختیار ہے کہ زبانی اس کو انٹیروگیٹ کریں گواہوں کو، کیونکہ جتنے گواہوں کو 161 کے تحت آپ نے قلم بند کر دیا، بشک آپ نے ان کو گواہ پیش کرنا ہے یا نہیں، آپ اس کے بیانوں کی کاپی ملزم کو دینے کے پابند ہو گئے۔ تو بہت اچھی چوائس نہیں ہے کہ جتنے گواہوں کو آپ نے رکھنا ہے 3 یا 4 صرف 161 کے تحت ان کا تحریر کریں اور باقیوں کو بدلیات رکھیں، یہ اچھی چوائس نہیں ہے، تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ جا کے آج 161 کو پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، اور پھر 265C کو پڑھ لیجیے گا کہ اگر تحریر کر دیے گئے ہیں تو سارے کے سارے کاپی دینی پڑے گی ملزم کو، سو وہاں آپ کا کیس جو ہے وہ زیادہ ایک نمبر 2 پہ ذرا دیکھ لیجیے گا پلیز، میں آپ کو سجیشن دے جاتا ہوں، پتہ نہیں اس ملک میں میری جواب کی زندگی میں کوئی ہوگی بات یا نہیں ہوگی۔ آرٹیکل 38 پیج نمبر 2، no confession، اقبالی بیان، no confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense۔ یعنی انگلینڈ میں اپنے لیے جب انگریز نے قانون بنایا تو کہا confession before police is admissible piece of evidence، اور ہمارے لیے قانون بنایا، یہ 1872 سے چلتا آ رہا ہے، کیا ہم سارے کے سارے ہی خدا نہ خواستہ کرپٹ ہیں یا زندگیاں آخری دن میں کٹھی بیٹھ کے نہیں جاتی؟ آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ ریکوری ہوتی کہاں سے ہے، کس طریقے ہوتی ہے، اس کا ریکوری نیمو کب جا کے بنتا ہے؟ آپ کو مجھے نہیں پتا کہ گواہوں کے خالی کاغذوں میں سائن کیے کرتے ہیں اور ریکوری نیمو بعد میں بناتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ہم یہ؟ ساتھ ساتھ زمینی کیوں نہیں لکھتے؟ یا آپ کو مجھے نہیں پتا کہ سینئر افسران تفتیش خود کرتے ہیں، ریٹائرڈ بہادر رکھا ہوتا ہے سینئر لکھنے کے لیے؟ کیا 173 یہ نہیں کہتا کہ 14 دن کے اندر کمپلیٹ یا انکمپلیٹ چلان پیش کرو، 2 سال جو ہے وہ چلان پیش نہیں ہوتے، اور اگر 2 سال چلان پیش نہیں ہوتے تو میں صرف ASI سب انسپیکٹر ہے، DSP کو ملزم نہیں ٹھہرا رہا، وہ بیچارہ تو ہی از پرزیومڈ ٹو بی پریزنٹ 24 آورز، اس کے مطلب اپنے فرض کیا ہوا ہے کہ اس کے نہ بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں نہ اس کا گھر ہے، اس نے 24 گھنٹے جو ہے وہ رہنا ہی کھانے کے اندر ہے، یہ بات ہے۔ اور اس کا بجٹ بنا کے دیکھ لیں، ہمارے سول ججز کی سیلریز 2 سال پہلے بڑھا دی ہے انہوں نے، اب جو پہلے دن سول جج ہوتا ہے یا مجسٹریٹ ہوتا ہے وہ 72,000 روپیز لے کے گھر جاتا ہے، اور یہاں SHO کی سیلری آپ دیکھ لیں، ان سے جا کے کہیں دنیا کے کسی اکانومسٹ کو بلا لیں، اس سے کہیں اس کا بیچارے کا بجٹ بنا دو، اس کے بچوں کو پڑھانا بھی ہے، گاڑی چلانا، وہ اس کا دنیا کا کوئی اکانومسٹ اس کا بجٹ نہیں بنا سکتا، اور وہ ہر FIR میں ہوتا ہے کہ جناب میں ختم، میرا بھائی ہو گیا، میں جا رہا تھا کہ راستے میں آپ سے ملاقات، یعنی وہ بیچارہ 24 گھنٹے کہیں پر ہی رہتا ہے، سو اس بیچارے نے کیا کام کرنا ہے، اس کے 8 گھنٹے ڈیوٹی آورز رکھیں، اس کو ایک اچھا سیلری پیکج دیں، پھر اس کی ٹریننگ کروائیں، کورسز کروائیں، پھر اس سے کچھ ایکسپیکٹ کریں، اس بیچارے کو میرا SP واقعہ ہے، سب سے پہلے میں ایسے کہ جب شکایت لاتا ہوں پہلے اس کی بیٹی اتار دیتا، سو یہ سب لوگوں کا کنسرن ہے، لیکن اب چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بدل گئی ہیں، میڈیا بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، آگے آپ انلیگل کسٹڈی میں رکھتے بندے بھی مار دیتے تھے، اب وہ فوٹیج آدھے گھنٹے کے بعد چل جاتی ہے، سو ہمیں چینج
کرنا ہے. اور چینج ہمیشہ اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے, اور چینج صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو آج سے ہی چینج کرتے ہیں. سو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ جو میں نے فوٹو کاپی آپ کو دیا آپ آج جا کے پڑھیں گے, 161 آج جا کے پڑھیں گے, 173 آج جا کے پڑھیں گے. اور اگر یہ رکھ دیا کہ یہ فوٹو کاپی ہے, یہ کاغذوں میں پڑھی رہے گی, اس کے بغیر بھی زندگی گزر رہی ہے تو آئندہ بھی گزر جائے گی, تو پھر چینج نہیں. امریکہ, لندن, یورپ, اسرائیل کے لوگ ہمیں ٹھیک کرنے نہیں آئیں گے, آپ نے مجھے ٹھیک کرنا ہے اور میں نے آپ کو اسسٹ کرنا ہے. پھر یہ جو ہے چیزیں یہ موو ہوگی. اور ایک میرا خیال ہے ٹائم از اوور, ایک سوال جو آپ نے نہیں پوچھا لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ 1 سیکنڈ میں اس کا جواب دے دوں. میں کیوں آیا ہوں لیکچر دینے کے لیے؟ میرے جو فادر تھے وہ ایئر فورس میں تھے, وارنٹ آفیسر, ناٹ اے بگ آفیسر, سب انسپیکٹر کو ایکویولنٹ. اور میں بی اے میں پڑھتا تھا, وہ ایئر فورس اسکول میں انسٹرکٹر تھے. یونیفارم پسند تھے, اس لیے مجھے یونیفارم کے ساتھ میری رگوں میں, میرے خون کے اندر محبت ہے. وہ شہید ہو گئے تھے لیکچر دیتے ہوئے, اور میں نے اپنی جتنی لا کی بکس لکھی ہیں میں نے ان کے نام ڈیڈیکیٹ کی. تو مجھے جب پتا لگا کہ پولیس ٹریننگ کالج میں لیکچر کی اپرچونٹی ہے, تو وہ جب ہماری خدمت کرنے کا موقع آیا وہ اس دنیا میں نہیں گئے. سو دکے دکے کھا کے ہم لوگ وکیل بن گئے. سو میں اس یونیفارم کی محبت میں جہاں آیا.